السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، پلیز سبسکرائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ سمجھنے اور زندگی میں اتارنے کا پیغام ہے۔ آج ہم اللہ کے کلام کو صرف تلاوت تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کے لفظوں کا مطلب اور اس کے حکم کی روشنی اپنی زندگی میں محفوظ کریں گے۔ اس سفر میں ہر آیت ہم سے بات کرے گی، ہر ترجمہ ہمیں اپنی غلطی اور راہ دکھائے گی۔ آئیے قرآن کو سمجھنے، قرآن سے جڑنے اور قرآن کے ذریعے خود کو بدلنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے اور پورا ویڈیو دیکھیے پلیز۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ جب قیامت ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں، تو بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کرے گی کہ جب کہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل زیر زیر ہو جائیں گے، پھر وہ پرگندہ غبار ہو جائیں گے اور تم تین قسم کے ہو جائیں گے، سو جو داہنے والے ہیں اور وہ داہنے والے کے ساتھ اچھے ہیں، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کے ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفتار کیا کریں گے، آنجوار اور آفتاب، اور ایسے جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھر جائیں گے، نہ اس سے ان کو دیر سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مراد حوریں ہیں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کا صلہ ملے گا، اور وہاں نہ بک سنیں گے اور نہ کوئی اور بیوائے بات، پس بحدود بات، پس ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی۔ وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے غار بیریاں ہوں گی اور طیبت قلعے ہوں گے اور لمبے لمبے سائے ہوں گے اور چلتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، محبوبہ ہے، ہم عمر ہے۔ یہ سب چیزیں دائنے والوں کے لیے ہے۔ ان اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں ہوگا۔ جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے بڑے، وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتا ہوا پانی میں اور سائے دھواں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ وہ لوگ اس کے قابل یعنی دنیا میں بری خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ یعنی شرک و کفر پر اصرار کیا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مریں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گیا تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کیے جائیں گے ایک معین تاریخ کے وقت پر، پھر جمع ہونے کے بعد تم کو اے گمراہو جھٹلانے والے درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پیاسے سے اونٹ کا سا۔ غرض ان لوگوں کو قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے، جس کو تم
بھی تسلیم کرتے ہو، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ، تم جو عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو، اس کو تم آدمی بنتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے، اور ہم اسی عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور آدمی پیدا کر دیے اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیا جن کو تم جانتے ہی نہیں، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ تقیم وغیرہ بوتے ہو، اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چور چور کر دیں، پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ گے کہ اب کے تو ہم پر طاعون ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی سرمایہ گیا گزرا۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالے، سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ، جس آگ کو تم سلگاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مصروفوں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، سو اب عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔ سوئے قسم کھاتے ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ یہ ایک مکروم قرآن ہے، جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے کہ اس کو بجائے اس پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگا پاتا، یہ رب العالمین کی سے بھیجا ہوا ہے۔ سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور تکاذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو؟ سو جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت تاکہ کرتے ہو، اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو فعل الواقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹا لاتے؟ اگر تم سچے ہو، پھر جب قیامت واقع ہوگی تو شخص مراقبین میں سے ہوگا، اس کے لیے تو راحت اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے، اور جو شخص دائنے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہہ جاؤ کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو دائنے والوں میں سے ہے، اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا تحقیقی یعنی یقینی بات ہے، سو اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔